شیطان کی کوئی حقیقت یہ ہے یا ایک توہم پرستی ہے، ایک وہم ہے؟ شیطان کی حقیقت ہے، شیطان ایک وجود رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کا جو لفظ ہے وہ 56 مرتبہ آیا ہے۔ دنیا میں 3 طرح کے وجود ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں جو مٹی سے بنا ہے، دوسرا فرشتے بنائے ہیں جو نورانی مخلوق ہے، تیسرے جو ہیں وہ جنات ہیں جو کہ آگ سے بنے ہیں۔ جن چیزوں سے قرآن مجید نے روکا ہے ان سے ہم رکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں پر عمل کیا ہے ان پر چلیں۔ JTR میڈیا ہاؤس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں JTR پوڈ کاسٹ۔ روزانہ ہم کسی سیاسی، اخلاقی، سماجی، تربیتی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، وہ معاشرتی موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ شیطان مختلف انسانوں کو بہکاتا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کی حقیقت کیا ہے اور توہم پرستی کیا ہے، آج یہ موضوع ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی عبد المنعم فائز صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا شکر۔ مطلب شیطان جو ہے، یہ شیطان کی کوئی حقیقت یہ ہے یا ایک توہم پرستی ہے، ایک وہم ہے، یا کوئی حقیقت ہے اس کی؟ نہیں، شیطان کی حقیقت ہے۔ شیطان ایک وجود رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کا جو لفظ ہے وہ 56 مرتبہ آیا ہے۔ صحیح۔ ابلیس کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے، لیکن شیطان کا لفظ 56 بار آیا ہے۔ تو شیطان ایک وجود رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دشمن کے طور پہ بتایا ہے۔ اس نے خود، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اس نے خود اعلان کیا ہے کہ میں لاغوینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، رستے سے ہٹاؤں گا، گمراہ کر کے اللہ کو چیلنج کیا کہ ان انسانوں کو میں گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو شیطان، اب اصل بات یہ ہے کہ شیطان اصل میں ہے کیا چیز؟ شیطان کا جو وجود ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وہ انسان ہے، وہ فرشتہ ہے، جن ہے۔ تو اصل میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے وجود ہوتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے ہیں جو مٹی سے بنا ہے، دوسرا فرشتے بنائے ہیں جو نورانی مخلوق ہے، تیسرے جو ہیں وہ جنات ہیں جو کہ آگ سے بنے ہیں۔ اب یہ بات کہ شیطان کا ان میں سے کس سے تعلق ہے، تو شیطان جو محدثین اور مفسرین کا جس پر اکثر کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اصل میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک جن تھا جو عبادت کرتے کرتے فرشتوں کا بھی سردار بن گیا۔ جب فرشتوں کی سرداری آ گئی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، فرشتوں کو، کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، تم نے اس کی عبادت، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کو سجدہ کریں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر باقی فرشتوں نے تو کیا ہے، الا ابلیس، کہ ابلیس نے نہیں کیا۔ صحیح ہے، کوئی وہ باقی سب نے فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس، کہ باقی سب نے مل کر سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں نے تو سجدے کر کر کے زمین و آسمان کو بھر دیا ہے، مجھ سے زیادہ عبادت والا تو فرشتوں میں کوئی نہیں ہے۔ یہ تو پھر انسان ہے جو کہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں بالا تر ہوں، عبادت میں بھی اس سے بالا تر ہوں، اور اس سے پرانا بھی ہوں کہ پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے وہی جنات کے جو ہیں وہ انسانوں سے بہت پہلے وجود میں آ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بالا تر اللہ کے حکم کے باوجود سمجھا کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس وقت میں اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے، جو شیطان نے تکبر کیا، اس سب سے بڑی جو صفت شیطان کے اندر پائی گئی، شیطان کی جو سب سے بڑی صفت جس نے اس کو شیطان بنایا، وہ اس کے تکبر والی صفت تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر شیطان بنا ہے۔ تو اب یہاں تک تو بات متفق ہو گئی کہ یہ جو شیطان ہے وہ اصل میں جنات کے قبیلے میں سے تھا، اور قرآن مجید نے بھی یہ کہا ہے کہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ یہ جنات ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی انسان کو یہ دیکھنے، اللہ نے ان کو صلاحیت ایسی دی ہے کہ وہ انسان کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ بھیس بدل کر نہ آئیں۔ تو گویا پہلے دن سے، انسان کی پیدائش کے پہلے دن سے، انسان جب پیدا ہوا ہے، انسان کو یہ ساری ظاہر دنیا کی چیزوں کا بھی علم نہیں،
تو اس وقت بھی انسان کی پیدائش کے وقت سے ہی شیطان انسان کا دشمن بن گیا ہے. تو اس نے کہا لاغوینہم کہ میں ان تمام کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا. تو اس وقت سے ایک کشمکش ہے, ایک لڑائی ہے, ایک جنگ ہے شیطان کے بندے کہ شیطان نے اب زور لگانا ہے اور ایک طرف اللہ اور اس کے نبی کے احکام ہیں. تو اب یہ ایک کشمکش ہے. تو اب یہ کہنا, اب دوسرا جو بات عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا شیطان کا یہ جو لفظ ہے کیا یہ اس کا کوئی نام ہے یا ویسے ہی اس کا یہ لفظ نام پڑ گیا ہے. تو اصل میں شیطان کا جو اصل جو نام ہے وہ تو ابلیس ہے, جو ابلیس ہے, اللہ ابلیس وہ. اور لیکن شیطان ایک صفت ہے, شیطان کہتے ہیں. نہیں ایسا تو نہیں کہ ابلیس عربی میں کہتے ہیں اور شیطان ہم اردو میں کہتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. شیطان جو ہے, شیطان بھی عربی کا ہی ہے. وہ ایک لغوی بحث ہے کہ یہ عبرانی سے آیا ہے یا نہیں آیا, لیکن بہرحال یہ عربی کا لفظ ہے. تو شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ المطرود من الحق عن الحق, کہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا, اللہ نے اپنے دربار سے اس کو نکال دیا گیا ہے. تو اب وہ اس کو شیطان کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید میں اس کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں. یوں ہی بعضهم زخرف القول غرورا, کہ آپ وہ ایک دوسرے کو غلط اور صحیح باتیں جو ہیں وہ پھیلاتے رہتے ہیں. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا, کہ جو شیطان ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ غلط باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رستے سے دور کرنے والی باتیں کر رہا ہے تو وہ انسانوں میں سے بھی ہو تو وہ اصل میں شیطان والا کام کر رہا ہے. تو یہ جو شیطان یہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ اصل میں ایک صفت ہے جو اللہ سے دور کرنے والے ہوں گے, وہ انسانوں میں سے ہوں گے یا جنات میں سے ہوں گے, وہ ان کو شیطان قرار دیا جائے گا. تو گویا اب یہ ابلیس جو ہے وہ اصل حقیقت ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایک شیطان ہے اصل, اور جو شیطان ہے یہ اس کی صفت ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, حق سے دور کرتا ہے اور غلط رستے کے اوپر انسانوں کو لگا دیتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس میں مفتی شیطان کو واقعتاً اس میں اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے کہ وہ رحمان کے بندوں کو بہکا دیتا ہے. ہاں, اس نے تو یہ کہا تھا کہ بہت تھوڑے ہوں گے جو آپ کی عبادت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر شیطان کا وار نہیں چلے گا. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ شیطان چونکہ خفیہ وار کرتا ہے, اور قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے, بری چیزوں کو خیالات کو بدل بھی دیتا ہے, انسان کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے. تو جب انسان کے خیال پر اثر انداز ہوتا ہے, ظاہری طور پہ نظر بھی نہیں آتا, تو اس لیے اس کا وار جو ہے وہ بڑا تیز ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ عمومی طور پر انسان پر خفیہ حملہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب انسان کا جو نفس ہے اس نفس کے اندر نفس امارہ ہوتا ہے, نفس لوامہ ہوتا ہے, کہ ایک نفس جو ہے وہ انسان کو بری تلقین کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو یہ شیطان ہے جو انسان کے دل کے اندر لگاتا رہتا ہے, بری باتیں انڈیلتا رہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ برے رستے کے اوپر آ جائے. تو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عیسائیت ہو, یہودیت ہو, اسلام ہو, یہ سامی مذاہب ہوں یا غیر سامی مذاہب ہوں, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, تو ان کے ہاں بھی شیطان کا ایک ایول کا تصور موجود ہے. تو یہ سارے مذاہب اس پر متفق ہیں کہ شیطان ایک وجود رکھتا ہے. ہاں, اب اس وجود نے کیا کیا ہے تو اس کے اوپر پھر آگے ہے. جیسے اب عیسائیت اور یہودیت کے اندر یہ ہے کہ شیطان نے جو سب سے پہلا انسان کو گمراہ کیا, وہ گمراہ کیا اس نے جب حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالا ہے اس نے, کہ آدم اور حوا تو جنت میں تھے,
تو شیطان جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل میں گیا، جو عیسائیت اور یہودیت کی روایات ہیں ان کے مطابق وہ سانپ کی شکل میں گیا اور جا کے اور مور کے پروں میں چھپ کے گیا تھا جنت میں، ویسے اس کا داخلہ منع تھا، تو مور کے پروں میں چھپ کر یہ اندر گیا، یہ ان کی روایات کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ اور پھر وہاں جا کے حضرت حوا کو، یعنی ان کی روایات یہ ہیں کہ حضرت حوا کو اس نے بہکایا اور پھر حضرت حوا نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا اور ان کو اس نے لالچ دیا تھا کہ یہ کھاؤ گی تو آپ فار ایور زندہ رہو گی، پھر آپ پر کب آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہ جاؤ گی، لیکن وہ اس کا نتیجہ الٹ نکلا، اللہ نے منع کیا تھا تو وہ پھر۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ سے جو پتہ چلتا ہے فوسوس الیہما کے الفاظ ہیں قرآن مجید، دونوں کو وہم جو ہے وسوسہ ڈالا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر یہ فوسوس الیہ کہ حضرت الیہ جو ہے مذکر کی ضمیر لوٹائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور ان کو کیا۔ تو بہرحال یہ فرق ہے تھوڑا سا اسلامی لٹریچر میں اور عیسائیت یہودیت میں۔ اچھا لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے، ہم مسلمان شیطانی وسوسوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلتا نورانیت کے، اور کوئی گندا رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے، بری باتیں کہتا ہے، بری صحبت میں رہتا ہے، تو وہ شیطان کے قریب ہوتا چلے جاتا ہے۔ ہم شیطانی وسوسوں سے کیسے بچ سکیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو قرآن و حدیث کی ساری جو محنت ہے ہمارے علماء کی، تصوف کی، وہ ساری اسی پر ہی ہے کہ شیطان کے حملوں سے ہم کیسے بچیں۔ شیطان مختلف طرح سے حملہ آور ہوتا ہے ہر شخصیت کے اعتبار سے، کسی میں وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے، کسی میں عجب پیدا کر دیتا ہے، کسی کے اندر ظلم کی عادت پیدا کر دیتا ہے، کسی کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے، تو وہ ہر شخص کے اعتبار سے اس پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے قرآن مجید نے روکا ہے ان سے ہم رکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں پر عمل کیا ہے ان پر چلیں۔ اور شیطان کے ساتھ کوئی ایک دن، یعنی کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جی ایک دن کے اندر آپ شیطان کے حملوں سے بچ جائیں گے۔ شیطان کے حملوں سے، شیطان کے ساتھ ایک عمر بھر کی لڑائی ہے، آخری مرتے دم تک جو ہے شیطان کے حملوں سے بچنا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جی شیطان کے ہر قسم کے حملے سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ شیطان اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور انسان جو ہے اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ میں کسی طرح سے بھی شیطان کے۔ عوام دیکھ رہے ہیں، عوام تو اتنی باریکیاں نہیں سمجھتے نا کہ مختصر سے اعمال، مسنون بس اس کے لیے دیکھیں سب سے اس شیطانی لوگ عموماً جو شکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے پاک صاف رہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ صبح شام کی جو مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان پر ہم وہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد کی دعا پڑھیں، ہر مسجد کے طرف جاتے ہوئے کی دعائیں پڑھیں۔ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں آپ ان کا اہتمام کر کے دیکھیں، زندگی برکتوں سے بھر جائے گی، شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ جو وسوسے عموماً آ رہے ہوتے ہیں وہ عموماً اسی طرح کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ اس وقت تک طاقتور نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس وسوسے پر غور کرنا، اس میں گھسنا شروع نہیں کر دیتا ہے۔ تو وسوسوں، شیطانی وسوسوں کو زیادہ توجہ دینا، انہی کے بارے میں سوچتا رہنا، اس کی بجائے اللہ نے فارغ رہنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے آپ قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، وسوسے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کاموں میں مشغول کریں۔ ہاں، آج کل تو سب جگہ پہ یہ موجود ہے نا اسمارٹ فون، آج اسمارٹ فون پہ اوپر ڈرامے دیکھیں گے تو ظاہر ہے وسوسے آئیں گے۔ آپ اس کی بجائے آپ کوئی تلاوت سن لیں گے، کوئی بیان سن لیں گے، تو قرآن سن لیں گے تو آپ کو پھر وسوسے کم ہو جائیں گے۔ تو وسوسوں سے بچنا انسان کے اپنے اختیار میں، اور سب سے بڑا حصار وہ دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے معوذتین ہیں، جس کے اوپر کوئی زیادہ اثرات ہیں یا بہت زیادہ بیماری محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے پھر معوذتین ہیں۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ نمازیں اپنے اوقات پر دن میں ایک بار تلاوت کریں، آپ صبح شام کی دعائیں پڑھیں،
नेक कामों में अपने आप को मशगूल रखें, पाक साफ रहें, गंदे ना रहें। तो गंदगी की जगह जो है गंदगी से साफ रखें, अपने जिस्म को भी गंदगी से दूर रखें। आज जो हमने बात की इसके पूरे का खुलासा क्या निकलता है कि शैतान एक हकीकत है, शैतान एक हकीकत है और शैतान वसवसे डालता है। शैतान जो है वो असल में जिन्नात के कबीले से, शैतान और इंसान की एक जंग है जो अज़ल से जारी है और चलती रहेगी, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेगा। इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे बनना है, शैतान के पुजारी नहीं बनना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो हम पाक साफ रहें, अल्लाह की इबादत करें। ऐसे तो सब आज तो हमने इस मौजू को कवर किया है, शैतान की हकीकत क्या है। ये बहुत सारे क़ारीन की तरफ से हमें मुतालबा किया था कि शैतान क्या है और उसकी हकीकत क्या है। एक मुतालबा बार बार यह भी आता है कि जादू की हकीकत क्या है, क्या जादू इंसानों पर होता है या नहीं, अगर जादू होता है तो जादू का तोड़ क्या है। कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। तो अगली निशिस्त जो है हम इस पर करेंगे कि जादू की हकीकत क्या है, हम जादू से कैसे बच सकते हैं, वो जादू भी होता है या तवाहुम परस्ती है। बिल्कुल, और हमारे यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अहमियत देना शुरू कर दी है। जब हर बंदा कह रहा होता है मुझ पे जादू हो गया, हर पाकिस्तान में जो भी बंदा पीछे होता है या बीमार होता है या कुछ भी उसके साथ मुश्किल हालात आते हैं, वो कहते हैं मुझ पे फलाने ने जादू कर दिया। अपने करीबी रिश्तेदारों पे शक हो रहा होता है, पड़ोसियों पे शक होता है, साथ वाली दुकान वाले पे शक होता है, इसी पे लड़ाइयाँ झगड़े, दूसरे दिन चरा कह रहे जी मेरे इसने बंदिश लगा दी है। तो अगला प्रोग्राम इस पर करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज हमने आपको बताया कि शैतान की हकीकत क्या है। आपने अल्लाह के बंदे बनना है, रहमान के बंदे बनना है, शैतान के पुजारी नहीं बनना। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप को पाक साफ रखें, जिस्मन भी और ज़हनन भी। अल्लाह की इबादत करें, तिलावत करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।